یہ نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ آئے مسلمانوں کہ آج تمہارے اندر نبی کی محبت ہے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں جنگ بدر میں تھا۔ جنگ بدر میں ایک لڑکا 12-13 سال کا لڑکا میرا دامن پکڑتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے چچا بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ آئے چچا یہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا آئے بچے کیا کرے گا تو ابو جہل کا پتہ پوچھ کر؟ کہا چچا وہ میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا اور اگر مجھے معلوم چل جائے وہ کہاں ہے آج میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں دوسری جانب سے ایک اور بچہ میرا دامن پکڑتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے بھی بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ اگر آج وہ مجھے مل گیا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں بچے ابو جہل پہ کود پڑتے ہیں اور چند ہی لمحوں میں ابو جہل کو موت کی نیند سنا دیتے ہیں، کام ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب ابو جہل مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس میری پھوٹی قسمت، میں مارا جا رہا ہوں تو ان کسانوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے مارا جا رہا ہوں، ہائے میری پھوٹی قسمت۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کے اندر نبی کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں آج کیا ہمارے اندر نبی کی محبت ہے؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، ابھی یہ اسلام لے کر کے نہیں آیا، مشرک ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رئیس المنافقین ابھی مشرک ہے، منافق بھی نہیں ہے، مشرک ہے، کہا آپ جائیے اور اس کو اسلام کی دعوت دیجئے، اس کو اسلام کی طرف بلائیے۔ اللہ کے نبی گئے اور کس پر سوار ہو کر؟ کار نہیں تھی، موٹر سائیکل کا زمانہ نہیں تھا، اللہ کے نبی گدھے پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں، گدھے کی سواری کر کے، گدھے کی سواری کر کے جاتے ہیں اور عبداللہ بن ابی کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے محمد وہیں پر رک جاؤ، تمہارے گدھے سے مجھے بدبو آ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ آئے محمد وہیں رک جاؤ، تمہارے گدھے سے بدبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز پڑی، وہ نبی کو برا نہیں کہہ رہا ہے، وہ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ بنگلہ سیکھنا پڑے گی ہم کو۔ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ صحابی نے سنا نبی کو نہیں، گدھے کو برا کہہ رہا ہے۔ صحابی کی محبت دیکھو، کہنے لگے آئے بدتمیز، اس گدھے کی جو بدبو ہے تیرے پاس سے آنے والی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے، کیونکہ یہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، نبی کے گدھے کی بدبو بھی صحابہ کو خوشبو کی طرح گوارا ہے، اور ایک مشرک کے نکلنے والے عطر کی بدبو بھی صحابہ کو گوارا نہیں۔ مسلمانوں آج اپنے گریبانوں پر، کچھ قربانوں پر نظر ڈالو اور دیکھو آج ہمیں نبی سے محبت ہے۔ ہمیں محبت تو ہے، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا نام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، یہ محبت نہیں۔ محبت تو وہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگایا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا لوگوں سنو میرے نبی نے اسی طریقے سے وضو کیا تھا اور 2 رکعت یہ تحیۃ الوضو پڑھی تھی، اور اسی لیے میں نے بھی پڑھی ہے۔ یہ نبی سے محبت ہے۔ محبت کرنا ہے تو ایسے کرو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آئے لوگوں لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا میری امت پر مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کا میں حکم دے دیتا، لیکن یہ میری امت پر دشوار ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ مسواک اتنی اہم سنت ہے، اللہ کے نبی کے انتقال کا وقت ہے، آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی کے سالے حضرت عائشہ کے بھائی اللہ کے نبی کے گھر میں آئے اور وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ جاتی
جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی کیا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ حضرت عائشہ نے مسواک لی، اپنے منہ سے نرم کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرائی۔ نبی نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی مسواک کو نہیں چھوڑا۔ آئے مسلمانوں، اپنی جیب میں موبائل رکھتے ہو، پرس رکھتے ہو، اے ٹی ایم کارڈ رکھتے ہو، چھوٹی سی مسواک بھی رکھ لیا کرو، گاہے بگاہے کر لیا کرو، وضو سے پہلے کر لیا کرو، نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ یہ نبی کی محبت ہے۔ ہمارا مذہب صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتاتا ہے، ہمارا مذہب جوتے اور چپل پہننے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذن تعالی احدکم فلیبدأ بالیمین، آئے لوگوں جب جوتے پہنو، چپل پہنو، دائیں پیر میں پہلے پہنو، دایاں پیر پہلے داخل کرو، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب اتارو تو الٹے پاؤں کا پہلے اتارو، جب پہنو تو دائیں پیر سے شروعات کرو اور جب اتارو تو الٹے پیر سے بائیں پیر سے شروعات کرو۔ نبی کی محبت تو یہ ہے، آدمی جب نبی کی حدیث سن لے میرے بھائیوں وہ دائیں پیر میں پہننا شروع کر دے اور بائیں پیر سے اتارنا شروع کر دے۔ آج نبی کی محبت نہیں ہے، میرے بھائیوں نبی کی محبت پیدا کرو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر کسی سے محبت کی جاتی ہے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ پہلی چیز احسان کی وجہ، کوئی ہمارے اوپر احسان کر دے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ اخلاق کی وجہ سے محبت۔ تیسری وجہ خوبصورتی، کوئی زیادہ خوبصورت نظر آ جائے محبت ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی وجہ کوئی اگر ہم سے محبت کرے ہم اور آپ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پہلی وجہ احسان کی وجہ سے، اللہ کے نبی ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، آئے لوگوں ہمارا احسان یہ ہے ہم نے تم میں سے ایک رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتی، جو ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ ہمارے نبی اس امت پر احسان ہی احسان ہے۔ میرے بھائیو نبی کے کتنے احسان ہیں، ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی معراج کی رات جاتے ہیں آسمانوں پر اور اللہ تعالیٰ 50 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کو دیتا ہے، 50 ٹائم کی، لوٹ رہے ہیں، حضرت موسیٰ مل گئے، کہا کتنی نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں؟ کہا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، جائیے کچھ کم کروا لیجئے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 50 نمازوں میں سے اور نمازیں کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آئے اللہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ ان 50 نمازوں میں سے کچھ نمازیں کم کر دے۔ اللہ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا۔ پھر گئے حضرت موسیٰ ملے، کتنی بچی؟ کہا 40 بچی ہیں۔ موسیٰ نے کہا یہ 40 بھی آپ کی امت پر بہت زیادہ ہے، جائیے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی پھر گئے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں آئے اللہ ان 40 میں سے اور کم کر دے۔ اللہ نے 10 نمازوں کو اور کم کر دیا، 30 بچی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، پھر گئے 30 بچی، 20 کر دی، اور اس کے بعد 10 نمازیں کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور جائیے۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں، 5 نمازیں اور کم کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اور جائیے، یہ 5 بھی بہت زیادہ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں میں سے اور نمازوں کو کم کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے
فرماتے ہیں آئے موسیٰ قسم ہے رب کے عزت و جلال کی اب میں نہیں جاؤں گا، بار بار مجھے رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے نبی اب آپ جائیے، ہم نے 5 نمازوں کو فرض کر دیا ہے، آپ نے 5 کو اخیر کیا، اگر آپ ایک بار اور چلے آتے، ایک بار اور آ گئے ہوتے ہم اور کم کر دیتے، لیکن آپ 5 پر رک گئے تو ہم نے بھی 5 نمازوں کو فرض کر دیا، لیکن ثواب 50 ٹائم کا دیا جائے گا۔ غور کرو میرے بھائیوں، نبی اس امت کے لیے کتنا زیادہ بے قرار ہے، کتنا زیادہ پریشان ہے، بار بار اللہ کے سامنے جا رہے ہیں اور اخیر میں 5 نمازیں کروا لی، اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو شاید اللہ تعالیٰ اور کم کر دیتا۔ 50 سے 5 ہو گئی۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک چکر اور ماراتے کتنا اچھا ہوتا، صبح پڑھ لو شام پڑھ لو بیچ کی ختم۔ لیکن جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، اور نہیں پڑھنے والے ٹائم کی بھی نہیں پڑھ پاتے۔ پڑھنے والے تو میرے بھائیوں آپ کے گاؤں کے اندر بھی تہجد گزار ہوں گے، اور نہ پڑھنے والے بغیرت جمعے کی اور عید بقرعید کی بھی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ یہ تو آپ کی نیت پر ہے، آپ کی نیت کیا کہہ رہی ہے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا اللہ کے نبی کا احسان اس امت پر بہت زیادہ ہے، تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے۔ محبت کیوں ہوتی ہے؟ اخلاق